بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 22 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم بسم اللہ کا اجمالاً جو اس کی ترکیب ہے، اعراب ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے جتنی کلاسز ہوئی ہیں اس کے اندر ہم نے تطبیق القرآن یعنی لفظ قرآن سے لے کے لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تمام کلمات، ایسے ہی بسم اللہ کے تمام کلمات کو الگ الگ سے ہم نے جانا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم بسم اللہ کا ایک اجمالی حصہ جو ہے، اجمالاً جو ہے اس کو جانیں گے کہ اجمالی اعتبار سے بسم اللہ جو ہے کیا اس میں سے کیا چیز کیا بن رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد رکھ لیں کہ آج کی کلاس میں جو بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں آج ہم نے جاننا یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ کیا بنتا ہے، لفظ اللہ کیا بنتا ہے، لفظ الرحیم کیا بنتا ہے، اور لفظ الرحمن کیا بنتا ہے، اور لفظ الرحیم کیا بنتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہمارا جو ہے وہ یہ موضوع ہے۔ میں اس کو ایک ترتیب سے ایک ایک بات کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں حرف با پہ۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ با کیا ہے، حرف جر ہے، اور حروف جر کے معنی ہم نے اعوذ باللہ وہاں پہ جان لیے تھے۔ یہاں پہ ذہن میں رکھنے کہ با حرف جر ہے، اور عربی میں ایک رول یا ضابطہ چلتا ہے، ایک قانون یا ضابطہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حروف جار کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں۔ جتنے بھی یہ حروف جارہ ہوتے ہیں، جتنے بھی مثال کے طور پہ با ہے، اس با کے پیچھے جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ اس کا کوئی لنک بن رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بات کو سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھاتا ہوں کہ فعل ہے۔ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فعل کے بعد دو چیزیں جو آتی ہیں وہ کیا آتی ہیں؟ نمبر 1 فاعل آتا ہے، اور نمبر 2 مفعول آتا ہے۔ یہ جو فاعل اور مفعول ہیں ان کا لنک ہوتا ہے فعل کے ساتھ، لیکن یہ جو فعل ہے یہ اس فاعل میں اور اس مفعول میں کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا یہ فعل جو ہے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور یہ فعل جو ہے اس مفعول کو جو ہے وہ نصب دیتا ہے۔ وہ اس کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ اب یہ اس کا ایک عمل ہے فعل کا۔ اس وجہ سے اس فعل کو عربی میں شمار کیا جاتا ہے ان کلمات میں جن کو عامل کہا جاتا ہے۔ عامل کس نسبت سے کہا جاتا ہے؟ فعل جو ہے آگے اپنے فاعل کو اور اپنے مفعول کو جو ہے وہ نصب دے رہا ہوتا ہے۔ اب فاعل اور مفعول کی بات سمجھنا بھی ذرا آسان ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مفعول ہوتا ہے۔ جی، اب اسی طرح جو عوامل ہیں جو عربی زبان میں عمل کرتے ہیں کلمات، ان میں ایک حروف جارہ بھی ہیں۔ یہ جو حروف جارہ ہیں جن میں سے با حرف جر کو ہم نے پڑھ لیا ہے، فعل کے تو دو معنی ہیں، فاعل ہونا اور آگے مفعول ہونا، دو چیزوں میں عمل کرتا ہے، اور اس آگے والے معمولوں میں دو طرح کے معنی نکل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو حروف جارہ ہیں یہ بھی آگے عمل کر رہے ہوتے ہیں، آگے عمل کرتے ہیں۔ جب یہ آگے عمل کرتے ہیں تو وہ آگے جو ان کا معمول ہے، جس پہ ان کا عمل واقع ہو رہا ہے، وہ نہ ہی فاعل کا معنی اس میں ہو رہا ہوتا ہے، نہ ہی اس میں مفعول کا معنی ہوتا ہے۔ وہ چیز نہ ہی اس کے اندر مثلا حرف جر ہے، اس کے آگے جو اس کے معمول ہوتے ہیں وہ معمول جو ہیں
اس کے اوپر جو حرف جر عمل کر رہا ہے نتیجتاً اس معمول کو نہ ہی اس کا فاعل کہہ سکتے ہیں نہ ہی مفعول کہہ سکتے ہیں، یعنی عمل تو جر کا ہے، عمل تو جر کا ہے، جیسے کہ وہاں پہ عمل رفع اور نصب کا ہے، یہاں پہ عمل تو جر کا ہو رہا ہے، لیکن آگے جو معنی ہے وہ معنی نہ ہی فاعلیت کا ہے نہ ہی مفعولیت کا ہے، تو کوئی اور چیز ہے۔ تو پھر ہم اس کو کیا کیا؟ اس لیے بعد والے معمول کو حرف جر کے ساتھ ملا کے پیچھے جب اس نے فعل کے ساتھ لنک کرنا تھا حرف جر اور آگے معمول، اب یہ جو فعل ہے اس کا معمول جو ہے ایک اس کا معمول مفعول ہے، اب یہ فاعلیت اور مفعولیت واضح ہے، لیکن جو اس فعل کے ساتھ لنک ہے حرف جر کا اور حرف جر آگے عمل کر رہا ہے اپنے معمول پہ، تو فعل کے عمل کو جو آگے منتقل بدل کے کر رہا ہے جر میں، اب اس حرف جر کا جو لنک ہے فعل کے ساتھ نہ ہی فاعلیت کا ہے نہ ہی مفعولیت کا ہے، اس لیے ہمیشہ یہ حرف جر کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فعل حقیقتاً ہو یا بعض لوگ اس کو فعل حکمی کہتے ہیں، جیسے کہ اسم فاعل، اسم مفعول، یعنی صفت کا صیغہ۔ با حرف جر، عربی میں جب ہم حرف جر کا اعراب کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ حرف جر مبنی ہے، اور یہ با حرف جر جو ہے مبنی ہے کسرہ پہ، یعنی اور یہ بذات خود عامل ہے۔ آگے جو اسم ہے یہ با کی وجہ سے مجرور ہے، اس کی علامت جر کیا ہے؟ اسم کی علامت جر کیا ہے؟ کسرہ ہے، کسرہ ہے۔ اس پہ تنوین اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ آگے لفظ اللہ کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، لفظ اللہ کی طرف جو ہے یہ آگے مضاف ہو رہا ہے، اس لیے اس پہ تنوین جو ہے وہ نہیں آئی ہے، اور یہ اسم جو ہے یہ مجرور ہے، علامت جر اس کی کسرہ ہے، علامت جر جو ہے، اور یہ آگے مضاف ہے، اور یہ آگے جو ہے معرب ہے، علامت اعراب اس کا کسرہ ہے، اور یہ آگے مضاف ہو رہا ہے۔ لفظ اللہ یہ ہے مضاف الیہ، یاد رکھیں کہ ہمیشہ اعراب کرتے وقت لفظ اللہ کہیے گا۔ کیا کہنا ہے؟ لفظ اللہ، یہ نہیں کہنا کہ اللہ مضاف الیہ ہے، بلکہ ادب یا احترام کا تقاضا کیا ہے کہ کیا کہا جائے گا؟ لفظ اللہ یا لفظ الجلالہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اس کی بھی علامت جر جو ہے وہ کسرہ ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اب اس کا ایک آگے بھی تعلق ہے، تو لفظ اللہ آگے کے لحاظ سے موصوف ہے، لفظ الرحمن پہلی صفت ہے، نعت ہے یا صفت ہے، نعت کہہ دیں یا صفت کہہ دیں بات ایک ہی ہے کہ یہ جو ہے اس کی صفت اول ہے، اور آگے الرحیم جو ہے صفت ثانی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ لفظ اللہ موصوف ہے اور لفظ الرحمن پہلی صفت ہے، اور لفظ الرحیم، اور ان دونوں صفتوں کا جو اعراب ہے وہ جر والا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جر والا ہے، اس لیے کہ موصوف اور صفت دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے، یہ توابع ہوتے ہیں اور ان کا اعراب سیم ہوتا ہے۔ لفظ اللہ موصوف، لفظ الرحمن صفت، لفظ الرحیم صفت ثانی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں ضمناً سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے برہ صغیر میں جو لوگ اعراب کرتے ہیں ان کا اور اہل عرب جو اعراب کرتے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو ہمارے برہ صغیر کے علماء ہیں ان کا طریقہ کار اکثر یہ ہے کہ وہ بات کو اینڈ پہ لے کے جاتے ہیں، مثلا با حرف جر، اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحیم پہلی صفت، اور الرحمن پہلی صفت اور الرحیم دوسری صفت۔ لفظ اللہ اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر اسم کا مضاف الیہ ہوا، الرحمن اور الرحیم دونوں صفتیں مل کر
لفظ اللہ اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر اسم کا مضاف الیہ ہوا، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر، یعنی گویا کہ یہ سارا کا سارا جو ہے مضاف الیہ ہے، یہ مل کر با حرف جر کا مجرور ہوا۔ اب با حرف جر آگے کس کے ساتھ تعلق کرتی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جو مشرق وسطی یعنی عرب کے اکثر علماء کا جو انداز ہے اعراب کا وہ یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو، وہ ساری باتیں اس کی ایک ہی جگہ پہ ختم کر دیتے ہیں اور اس کو الگ الگ جوڑتے ہیں، یعنی آپس میں جوڑنا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ با حرف جر ہے، مبنی علی الکسر ہے، متعلق بفعل محذوف ہے، اسم جو ہے وہ مضاف ہے، جی اسم جو ہے مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور اس کی علامت جر جو ہے وہ کسرہ ہے، اور یہ آگے مضاف ہو رہا ہے، بات ختم۔ لفظ اللہ معرب ہے، مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کی علامت جر جو ہے وہ کسرہ ہے۔ لفظ الرحمن یہ صفت ہے، صفت ہونے کی وجہ سے پیچھے کے تابع ہے، اس کا بھی اعراب جر ہے، اس کا بھی اعراب جر ہے، علامت جر کسرہ ہے۔ اس طرح کر کے الگ الگ کرتے ہیں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ مکس کر دوں، وہ والی بات بھی سمجھ آ جائے اور وہ والی بات بھی سمجھ آ جائے۔ یہاں تک بات تقریباً سمجھنا آسان ہے۔ اب یہاں تک ہم تقریباً سب کا ایک اجمالی اعراب جو ہے وہ جان چکے ہیں۔ با اگر ہم اس برہ صغیر کے علماء کی طرف آئیں تو با حرف جر، اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمن پہلی صفت، الرحیم دوسری صفت، لفظ اللہ اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر اسم کا مضاف الیہ ہوا، اور اسم جو ہے یہ با حرف جر کا مجرور ہوا۔ جب با حرف جر کا مجرور ہو گیا، اب آتا ہے اس بات پہ بحث کہ با کا پیچھے کس سے تعلق ہے۔ اب اس میں جتنی باتیں ہیں وہ میں آپ کو ترتیب وار ایک ایک کر کے سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، نمبر ایک، کہ با کا پیچھے جو متعلق ہے، با کے پیچھے وہ کہاں پہ چھپا ہوا ہے، وہ کہاں پہ محذوف ہے، وہ آیا اس جگہ پر محذوف ہے یا کسی اور جگہ پہ؟ نہیں، پہلے بات فعل فاعل کی میں نے بات نہیں کی، فعل یا اسم کی بات میں نے نہیں کی، میں نے بات یہ کی ہے کہ وہ کہاں پر ہے، کدھر ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے، عموماً مشہور یہ ہے کہ پہلے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ اقرأ جو ہے یہ محذوف ہے، اور یہ با کا لنک اور تعلق اس کے ساتھ ہے۔ مشہور بات یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں صرف راجح بات کی طرف آ جاؤں گا کہ راجح بات یہ ہے کہ یہ جو محذوف ہوتا ہے، صحیح قول اس میں یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس محذوف کو آخر میں مانیں، اور ہم عبارت اس طرح بنائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، عبارت کو یوں بنایا جائے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ پہلی بات تو سمجھ لیں کہ یہ جو حرف جر ہوتے ہیں یہ اپنے عامل سے پہلے بھی آ جاتے ہیں، بعد میں بھی آ جاتے ہیں، پہلے بھی آ جاتے ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ حرف جر جار مجرور جو ہیں وہ ہمیشہ فعل کے بعد ہی آئیں، وہ فعل سے پہلے بھی آ سکتے ہیں اور وہ فعل کے بعد میں بھی آ جایا کرتے ہیں۔ عام قانون اور قاعدہ یہ ہے، ان کا اپنے عامل سے پہلے آنا بعد میں آنا جائز ہے۔ جب دونوں جگہوں پہ جائز ہے تو بسم اللہ میں ہم نے اقرأ کو آخر میں مانا۔ آخر میں ماننے کے لیے جو ہے ہمیں دو فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ یہ ہے، نمبر ایک، کہ حصر کا فائدہ۔ حصر یہ ہوتا ہے کہ کلام میں زور پیدا کرنا، تاکید پیدا کرنا۔
گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی کے نام سے ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہی کے نام سے میں پڑھ رہا ہوں. بات سمجھ آئی؟ عربی کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ التقدیم ما حقہ التأخیر یفید الحصر، کہ مقدم کر دینا ایسی چیز کو کہ جس کا حق تھا کہ وہ بعد میں آئے، تو اس سے فائدہ حصر کا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ میں حق یہ تھا کہ یہ کہا جائے اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن جب بسم اللہ کو پہلے کر دیا اور اقرأ کو بعد میں کر دیا تو فائدہ اس سے حصر کا ہوا. حصر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زور پیدا کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، اصل میں ہے نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جب کہا گیا ایاک، اسے پہلے لایا گیا اور نعبد کو بعد میں لایا گیا تو معنی یہ بن گیا کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس محذوف کو جو ہے وہ آخر میں مانیں، شروع میں نہ مانیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بسم اللہ سے مقصد ہے برکت لینا، اور برکت اس انداز سے لی گئی ہر چیز سے پہلے اسم اللہ آ جائے. جب ہم اسم اللہ سے پہلے کافی زیادہ کلام بنا دیں گے تو اللہ کا شروع میں رہنا وہ ختم ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ اللہ کا نام حقیقت میں بھی اور معنن بھی حکمن بھی شروع ہی میں رہے، جو کوئی کلام ہے وہ آخر میں ہی آئے. دوسرا فائدہ ہے، اس کو تیمن کہتے ہیں، تا یا تیمن، یعنی یمین سے ہے برکت لینا. برکت لینے کے لیے کہ لفظ اللہ حقیقت میں بھی شروع میں ہی آئے اور لفظ اللہ حقیقت میں لفظوں میں بھی اور معنی میں بھی شروع میں ہی آئے. یہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہم اس بات کے اوپر بات کر چکے ہوئے ہیں کہ اسم اللہ میں اسم کا اضافہ کیوں کیا گیا ہے. یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ باللہ الرحمن الرحیم، کیوں نہیں ایسا کہا گیا؟ باللہ سے قسم ہوتی ہے اور بسم اللہ سے برکت ہوتی ہے. باللہ میں قسم کا معنی ہے اور بسم اللہ میں برکت ہے. لفظ اسم تو اس وجہ سے آیا ہے، اب وہ وجہ اگر ختم کر دی جائے تو لفظ اللہ ہی گویا کے شروع میں ہے. گویا کہ یہ لفظ اللہ ہی شروع میں آ رہا ہے اور جو بھی فعل ہم محذوف کر رہے ہیں وہ آخر میں کر رہے ہیں. دو فائدے ہوئے. نمبر ایک فائدہ کیا ہے؟ جی میرے جواب چاہیے. حسن. نمبر دو فائدہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کو شروع میں رکھ کے برکت لینا. یہ بات یہاں پہ کلوز ہو گئی. اگلی بات اب یہ ہے، اب اگلا جو ہے وہ مناظرہ ہے. اس سے اگلی بات جس پہ میں جا رہا ہوں وہ سمجھ لیں کہ ایک مناظرہ ہے. مناظر میں دو فریق ہیں، ایک پہلا فریق ہے اور ایک دوسرا فریق ہے. پہلے فریق جو کہ اہل کوفہ ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں. جی القول الاول. قول الاول یہ ہے کہ محذوف جو چیز مانی جائے گی وہ فعل مانا جائے گا، یعنی اقرأ، یا اس مناسبت سے انسان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ والا فعل مان لے. مثلا کھانا چاہتا ہے تو شروع میں کہہ دے گا آکلو بسم اللہ. پینا چاہتا ہے تو بسم اللہ اشرب، بسم اللہ اقرأ، کہ ہم جس چیز کو محذوف مانیں گے وہ فعل ہے. پہلا قول یہ ہے، اور یہ قول جو ہے اہل کوفہ کا ہے، کوفیوں کا ہے. قول یہ ہے کہ محذوف جو ہے وہ ہم فعل مانیں گے، فعل. اچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو متعلق ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے جار اور مجرور کو، اس کو عامل ہونا چاہیے، اور عمل میں اصل جو ہے فعل ہے. لہذا ہم محذوف جو ہے
فعل کو مانیں. دوسرا قول یہ ہے کہ جس چیز کو ہم محذوف مانیں گے وہ اسم مانیں گے، اور یہ مذہب ہے بصریوں کا. کیا ہے دلیل آپ لوگوں کے پاس اس چیز کی کہ آپ لوگ جو ہے اس کو مانیں گے؟ دلیل یہ ہے فعل میں حدوث ہوتا ہے، عارضی چیز ہوتی ہے، میں کر رہا ہوں. اسم میں دوام ہوتا ہے، اور اللہ سے جو برکت ہے، اللہ سے جو اللہ کا نام لینے آتے ہیں، اس میں جو ہے انسان کو ہمیشہ برکت چاہیے، صرف عارضی برکت نہیں چاہیے. کہ اصل عبارت اس طرح ہے کہ قراءتی میرا پڑھنا ثابت ہے بسم اللہ سے، بسم اللہ کے ساتھ. جی اب یہ بسم اللہ جو ہے متعلق ہوگا اس کے ساتھ، اور یہ بن جائے گا خبر، اور یہ بن جائے گا مبتدا. قراءتی ثابت ببسم اللہ الرحمن الرحیم، اکلی ثابت ببسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. ذہابی ثابت ببسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ مبتدا بھی محذوف اور خبر بھی محذوف. یہ ہے دوسرا موقع. اس لیے جملہ اسمیہ بنے گا، جملہ اسمیہ بنے گا، اسمیہ خبریہ یا اسمیہ انشائیہ. اور جملہ اسمیہ میں چونکہ دوام ہوتا ہے، استقلال ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، اور اللہ کی برکت ہمیشگی کے لیے چاہیے ہوتی ہے. دوبارہ اس بات کو ذرا مختصر کر کے سمجھا دیتا ہوں. پہلا قول یہ ہے نمبر 1 کہ فعل. وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 عامل، نمبر 2 تجدد. کوفیوں بستیوں کا رد یہ ہے ان لوگوں کے ہاں کہ ان کے ہاں کثرت حذف ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ محذوف ہم اسم مانیں گے. نمبر 1 دوام چاہیے، اور اوپر والوں کا رد یہ ہے کہ مبتدا اور خبر یا فعل اور فاعل ان کا حذف جو ہے وہ برابر ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ ہے خلاصۃ القول. اب یہ بتائیے گا کہ اس میں راجح کیا ہے؟ راجح یہ ہے دونوں جائز ہیں. دلیل کیا ہے جی؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں دونوں کے دلائل موجود ہیں. بسم اللہ مجریہا، مجرا اسم ہے، بسم اللہ مجریہا. نوٹ کرنا یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ بسم اللہ اور فعل کی دلیل اقرأ بسم ربک، بسم ربک الذی خلق. دلائل مل گئے. جواب یہ ہے کہ دونوں جائز ہیں. سورۃ ہود کی آیت نمبر 41 میں موجود ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اور سورۃ علق کے شروع میں موجود ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. دونوں چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں؟ جائز دونوں ہیں، اسم بھی اور فعل بھی. افضلیت میں ہم یہ کہیں گے کہ افضل کیا ہے؟ جائز دونوں ہیں، لیکن افضل جو ہے وہ محقق علماء اکثر جو ہے اسم کہتے ہیں، لیکن واللہ اعلم مجھے یہی لگتا ہے کہ افضل جو ہے وہ فعل ہے. افضل جو ہے وہ فعل ہے، اور اس میں تجدد موجود ہے، اور انسان بار بار اللہ تعالیٰ سے نعمت اور برکت مانگتا رہتا ہے. اللہ اعلم بالصواب. جی واپس آتے ہیں اپنی اس بات کی طرف. نوٹ کیجئے گا با حرف جر جو ہے مجرور، لفظ اسم جو ہے یہ مضاف، لفظ اللہ موصوف، لفظ الرحمن صفت اول، اور لفظ الرحیم صفت ثانی. لفظ اللہ اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر اسم کا مضاف الیہ. یہ ترکیب میں اس انداز سے کر رہا ہوں جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ ہمارے بر صغیر کے علماء کا انداز یہ ہوتا ہے. صفت اور موصوف مل کے اسم کا جو ہے وہ مضاف الیہ ہوئے، اور مضاف الیہ مل کے با حرف جر کے جو ہے وہ مجرور ہوئے. جار مجرور مل کے اب یہ متعلق ہوئے پیچھے. اب یہ جو متعلق ہوئے بعد میں آنے والے فعل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، یہ ہے اس کا ورق.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے متعلق ہو کر یہ کون سا جملہ بنے گا، جملہ کون سا بنے گا. اگر فعل ہے تو یقیناً جملہ فعلیہ ہے، اگر اسم ہے تو یقیناً جملہ اسمیہ ہے. لیکن اسمیہ یا فعلیہ کے بعد یہ کیا بنے گا، جملہ اسمیہ فعلیہ، جملہ اسمیہ خبریہ یا جملہ فعلیہ خبریہ، یعنی خبریہ بنے گا یا انشائیہ بنے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ انشاء جو ہے خبر میں کوئی چیز خبر دینی ہوتی ہے، کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں ہم، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بظاہر لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ یہ خبریہ ہے لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ انشائیہ ہے، اس لیے کہ اس میں طلب اور دعا پائی جاتی ہے، اور طلب اور دعا جو ہے یہ انشاء کی قسم ہے. امید ہے کہ بات یہاں تک یہ سمجھ آ گئی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم امید ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ پورا جو ہے وہ کر چکے ہوں گے. آج کی کلاس کا تھوڑا سا خلاصہ کہ آج کی کلاس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اجمالی ترکیب کی ہے. اجمالی ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم الگ الگ پڑھ چکے ہیں 11ویں کلاس سے لے کے 22ویں کلاس تک، گویا کہ 10 کلاسوں میں جو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے، آج اس 10ویں کلاس میں یا 11ویں کلاس میں ہم پورا کر رہے ہیں اس اجمال کو کہ یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہے یا جملہ فعلیہ انشائیہ ہے. اب آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم محذوف کہتے ہیں یہ جو ہے اپنی طرف سے کوئی لوگ نکال لیتے ہیں، یہاں پہ یہ محذوف ہے، یہاں پہ یہ محذوف ہے، اور یہ اپنی طرف سے کیسے نکال دیتے ہیں؟ یہ اللہ کی کتاب میں کوئی چیز حذف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ایک اردو میں جملہ ہے کہ ماشاء اللہ آج آپ نے بہت اچھا سمجھا ہے. کیا میری بات اس جملے میں کوئی کلام سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ، پہلے 1 منٹ بعد پہلے جملے کے اوپر غور کیجیے گا، اور اس میں ایک چیز خود بخود سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ سبق. جی اب یہ میں نے کہاں سے محذوف نکالا ہے کہ اصل میں کلام کا آگے پیچھے سیاق اور آگے پیچھے کا استعمال، ماحول، جو بات چلتی آ رہی ہے اس میں سے خود بخود سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو چیز لکھی ہوئی نہیں ہے وہ جو ہے سبق کی صورت میں جو ہے وہ محذوف ہے. صرف عربی میں یہ ہوتا ہے. اب چونکہ ہماری اپنی عربی زبان ہے نہیں، اب جب ہماری اپنی عربی زبان ہے نہیں تو ہم لفظ محذوف سے گھبرا جاتے ہیں کہ لفظ محذوف جو ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی کلام پوشیدہ ہے اور وہ یہاں پہ چھپی ہوئی ہے اور اس کو نکالا جاتا ہے. بچپن میں وہ ہمیں جو استاد پڑھاتے تھے کہتے تھے کہ ایک پٹھان ہمارے پاس پڑھتا تھا اور اس کو استاد نے یہ کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس چیز سے پہلے جو ہے وہ فعل محذوف ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو کوئی فعل محذوف نہیں. اس نے انگلی سے جو ہے اس لفظ سے پیچھے جو ہے ناخن سے پیٹ کو کھرچنا شروع کر دیا. پیچھے کسی نیچے صفحے میں جا کے وہیں لکھا ہوا فعل مل گیا تو فوراً کہنے لگا استاد جی دیکھو میں نے نکال دیا محذوف. تو یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی اس طرح کر کے چھپا ہوا ہے، بلکہ کلام کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں پہ ایک بات ہے جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. حل قرأت الدرس، ایک سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ نعم. جی اب یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے. کیا یہ نعم بات پوری ہے؟ اصل میں بات پوری ہے اور اس میں کچھ ہے پوشیدہ، اور وہ یہ ہے کہ نعم قرأت الدرس. بات سمجھ آئی؟ اب یہ جو قرأت الدرس ہے یہ اس نام کے لفظ میں سے خود بخود سمجھ آ رہا ہوتا ہے. ہم عجمی ہیں اور ہم عربی کی اس فصاحت و بلاغت کو پوری طرح نہیں سمجھ رہے ہوتے،
اس لیے ہمیں جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے محذوف ہے، کیسے محذوف ہے، کس طرح ہے. تو بعض دفعہ آپ لوگ ہم گھر میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی باہر سے کوئی دروازے سے آتے ہی گھر میں کہا جاتا ہے کہ یہ کام کیا ہے، وہ کام کیا تھا. اب آگے گھر والوں کو پتا ہے کہ کام سے کیا مطلب ہے، کام سے کیا مطلب نہیں ہے. یہ چیزیں دونوں کے بولنے والے اور سننے والے دونوں کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلام حذف کر دیا گیا ہے، قرآن مجید سے نکال دیا ہوا ہے اور یہ علماء اپنی طرف سے ڈال رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. امید ہے کہ اس سے وہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی جزاک اللہ. سوال یہ ہے کہ مطلب کوفیوں کے اور بصریوں کے دلائل تو ہمارے سامنے آئے ہیں، تو علماء نے جو ہے محقق علماء نے بصریوں کا قول راجح قرار دیا ہے. کون علماء ہیں، کس وجہ سے دیا ہے، فلاں ہے، کس وجہ سے دیا ہے اور کن علماء نے دیا ہے، اور کیا کوفیوں کی کوئی اور دلیل بھی ہے یا نہیں ہے. سر اس کا جواب یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ دلائل میں بحث کرنے سے اس کے علاوہ کوئی اور ان کی دلیل نہیں ملی ہے. جی، اور ان کی کوئی دلیل نہیں ملی ہے. رہا کن علماء نے راجح قرار دیا ہے بصریوں کو، اس میں سر بات یہ ہے کہ اکثر نحوی، مثلا ہمارے کچھ ائمہ نحو میں سے امام ابن حاجب رحمہ اللہ، جن کا کافیہ ہے، ہدایت النحو ہے، جی، اور ایسے ہی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے امام ابن مالک نے اپنے الفیہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بصریوں کا قول. جب وجہ یہ ہے لفظ مستقرن بولا ہے کہ یہاں پہ محذوف ہے مستقرن. وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ بصریوں کا قول راجح قرار دے دیتے ہیں علماء، اس لیے کہ بصریوں کی بنیاد نقل ہے اکثر، اور کوفیوں کی بنیاد اکثر عقل ہے. وہ عقل کے اوپر قیاس آرائیاں کر کے قیاس سے جو ہے وہ زیادہ ثابت کرتے ہیں، جبکہ بصری جو ہیں وہ زیادہ تر نقل سے ثابت کرتے ہیں. جی، اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ بسم اللہ مجریہا میں وہ ایک ماحول ہے، وہ ایک اسلوب ہے، وہ ایک انداز ہے کہ کشتی میں بیٹھنے لگے ہیں اور اب بیٹھتے ہوئے برکت کے لیے جو دعا کرو وہ یہی کرو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. کوفیوں کی بنیاد نقل زیادہ ہوتی ہے، عقل پہ کم انحصار ہوتا ہے. جی، جبکہ کوفی جو ہیں وہ عقل اور رائے اور قیاس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ چونکہ اصل عامل ہوتا ہے اور عمل میں جو ہے وہ اصل فعل ہے، نہ یہ ہے کہ اسم ہے، اس لیے ہم جو ہے فعل کو جو ہے وہ محذوف مانیں گے. ان کی بنیاد نقل ہے، اگرچہ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں فعل موجود ہے، لیکن کلام کا ماحول دیکھیں، سیاق و سباق دیکھیں تو دونوں میں فرق ہے. بسم اللہ مجریہا میں وہی سیاق ہے جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی حصول برکت. جبکہ اقرأ بسم اللہ میں ماحول یا اسلوب تعلیم ہے، نہ یہ ہے کہ تعلیم ہے، نہ یہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ یعنی ماحول یا سیاق جو ہے وہ تبرک نہیں، بلکہ سیاق و سباق جو ہے وہ تعلیم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق میں. اور بسم اللہ مجریہا میں جو ماحول یا جو سیاق و سباق ہے وہ ہے وہی تبرک اور وہی برکت جو ہم بسم اللہ میں کہتے ہوئے مانگتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی، تو اب یہ یعنی اب میرا جو ہے
یہ کہنا کہ میں اس کوفیوں کے قول کو اچھا اس لیے سمجھتا ہوں یا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ بگنر کو سمجھانا آسان ہے کہ اقرأ بسم اللہ اقرأ، بسم اللہ آکل، بسم اللہ اشرب، فوراً انسان سمجھ جاتا ہے، سمجھ میں بات فوراً آ جاتی ہے. لیکن بسم اللہ ثابت قراءتی، بسم اللہ ثابت اکلی، بسم اللہ ثابت شربی، یہ ذرا یعنی فوراً ذہن کی طرف نہیں آ رہا ہوتا. امید ہے کہ یعنی بات سمجھ آ رہی ہے. میرا انداز یا پہلو یہ تھا، لیکن بہرحال محققین سے مراد سب سے زیادہ میرا ابن حاجب ہیں، جو کہ کافیاں ہیں اور ہدایت النحو میں ہیں. انہوں نے جو ہے یا جمل میں ہیں، ان کا مفہوم جو ہے جمل کتاب میں، اس میں ان کا مفہوم جو ہے، یا سیبوے امام سیبوے جو نحو کے ائمہ میں سے ہیں، وہ اپنی نحو کی کتاب الکتاب کے نام سے جو ہے، اس میں بھی امام سیبوے نے یہی بصریوں کے مذہب کو راجح قرار دیا ہے. امام سیبوے بھی ایک نحو میں ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کی کتاب کی ذاتی لکھی ہوئی عبارات جو ہیں لوگ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی بصریوں کا مذہب جو ہے وہ راجح قرار دیا ہے. ابن مالک جو ہے یہ الفیت ابن مالک کے مصنف ہیں، جن کی شرح جو ہے وہ شرح ابن عقیل کے نام سے اس 1000 شعروں کی شرح ہے. مجھے غالب گمان ہے، میں ابھی کنفرم نہیں ہوں، غالب گمان ہے، میں اس وقت پختہ بات سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہاں پہ جب متعلق کی ذکر کیا ہے تو وہاں انہیں اسم کا ذکر کیا ہے، اسم کو ذکر کیا ہے، فعل کو جو ہے وہ راجح قول میں نہیں ذکر کیا. لیکن میں اس میں متأکد نہیں ہوں، تاکیدن نہیں ہوں. ہاں امام سیبویہ یا امام ابن حاجب کے بارے میں متأکد یا تاکید پہ ہوں. امید ہے کہ بات سمجھ آتی ہوگی. سب کا سوال یہ ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ جب انسان کے پاس 2 اختیار آ جائیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بنانے کے، تو جملہ اسمیہ بنانا زیادہ بہتر ہے. جیسے کہ خلق اللہ میں اللہ خلق السماوات میں زیادہ بہتر ہے کہ اس میں کوئی زور ہے یا تاکید ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات یقیناً درست ہے، لیکن اصل میں یہ زیادہ یا کم جو ہے یہ ہوتا ہے اس میں چیز کیا ہے. اگر تو برائی کی بات ہے تو فیل کرنا بہتر ہے، تاکہ جو ہے بری بات ہے تو اس میں فیل لایا جائے، اس لیے کہ یہ بات ہوئی اور ختم ہو گئی. اور جب اچھی بات ہو تو وہاں اسم لایا جائے تاکہ اس میں دوام ہو. جی مثال کے طور پہ لفظ السلام علیکم، السلام علیکم کہا جاتا ہے، اس کے اقوال میں یہ قول موجود ہے کہ اصل میں یہ ہے اسلم سلام علیکم، اسلم سلام. جی اسلم سلام سے اس کا جو ہے وہ عامل اسلم حذف کر دیا اور سلام علیکہ کا باقی رہ گیا. پھر اس میں زیادہ دوام پیدا کرنے کے لیے جملہ فعلیہ کی بجائے جملہ اسمیہ بنا دیا گیا کہ السلام علیکم، تاکہ سلامتی میں دوام ہو. جی تو واللہ عالم بہتر ہم یہی کہیں گے کہ یہ اس لحاظ سے ہم غور کریں کہ کلام آیا اچھی ہے یا بری ہے. اگر بری ہوگی تو اس میں بھی ہم اس میں کوشش کریں کہ دوام نہ ہی پیدا کریں، اس لیے کہ برائی چیز ہے نا، بری چیز ہے. اور اگر اچھی چیز ہوگی تو اس میں جملہ اسمیہ بنانا زیادہ بہتر ہوگا. واللہ عالم، یعنی یہ اس لحاظ سے ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.